اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یغزلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کون ہے جو تم پر غالب آئے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ آل عمران کی 160 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں غزوہ احد کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور گزشتہ درس میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے اس میں سب سے بڑی خوبی آپ کی یہی تھی کہ آپ کے بہترین اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، انک لعلی خلق عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بلند اخلاق پر آپ فائز تھے، اور آپ کے مزاج میں نرمی تھی، اور پھر کئی ایک صفتیں اور ہدایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی کہ لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں سے مشورہ کرو۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی ساری تدابیر اور وسائل کو اختیار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ قادر مطلق وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنے پر آ جائے اس کو کون ہرا سکتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کوئی جو ہے اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں جیت نہیں سکتا۔ وان یغزلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ نہ کرے تو پھر وہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کی مدد کون کر سکتا ہے اس کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لہذا جو متوکل بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کو لا حاضر کرے گا، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، نعوذ باللہ وہ خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو خیانت کرنے والا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اتنا رسوا کریں گے کہ آخرت میں سب کے سامنے وہ خائن کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیزوں کو لا کر محشر میں حاضر کرنا پڑے گا۔ تو یہ نبی سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے تیر اندازوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر قبل از وقت غنیمت لوٹنے میں جو حصہ لیا، اس کی وجہ ان کا یہ گمان تھا کہ اگر ہم غنیمت لوٹنے میں شریک نہیں ہوں گے تو ہمیں اس میں حصہ نہیں ملے گا، جبکہ فوج کی قیادت اللہ کا نبی کر رہا تھا۔ ایسی صورت میں اس بدگمانی کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ کوئی نبی امانت اور دیانت کے خلاف کوئی کام ہرگز نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے خیانت کا الزام لگایا تھا، تاہم قرآن نے واضح کیا کہ ایک نبی کسی حال میں خیانت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہوئی تاکہ مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کے سلسلے میں نبی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی واضح فرما دیا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا ایسا شخص جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ ایک انسان تو وہ ہوتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کو غضب میں لاتے ہیں تو غضب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کے نزدیک لوگوں کے درجے الگ الگ ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہیں، یعنی درجات کے حساب سے سب الگ الگ ہوں گے۔ جیسے یہاں پر دنیا میں بھی تو درجات دیے جاتے ہیں لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، ان کی تعلیم کے اعتبار سے، تو پھر وہاں پر درجات کیسے نہیں ہوں گے؟ وہاں کے درجات بھی ہزاروں ہوں گے، جس کا تذکرہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور سورہ نساء میں بتایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چار بڑے بڑے زمرے کلاسیفیکیشنز اللہ کی نے کیے ہیں کہ چار زمروں کے لوگ ہوں گے، پھر اس کے اندر جو ہے ہزاروں درجات ہوں گے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کا درجہ ہوگا۔ انبیاء کرام بھی سب یکساں نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف انبیاء کرام کو مختلف درجات دیے جائیں گے۔ سید الانبیاء سب سے اونچے درجے پر ہوں گے وہاں پر۔ اس کے بعد صدیقین، صدیقیت کا جو ہے سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کئی ایک ہوں گے صدیقین، یعنی سچ کہنے والے، یعنی حق کو جو ہے نہ جھٹلانے والے اور حق پر جم جانے والے، یہ لوگ ہوں گے صدیق۔ شہداء ہوں گے، اس کے بعد شہداء کی مختلف درجات ہوں گے، اور پھر صالحین، صالحین کے زمرے میں ہزاروں لوگ ہوں گے۔ اس طریقے سے جو ہے مختلف لوگوں کو ان کے عمل کے اعتبار سے، ان کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو درجات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اپنے بندوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں رکھا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ واقعی اللہ نے اہل ایمان پر یہ بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول برپا کیا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسی ہی اسی قسم کی ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ایسی ہی ایک آیت آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا سارے مومنین پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو احسان کس طریقے سے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو عام ہے ساری مخلوقات کے لیے، انسانوں کے علاوہ، مومنین کے علاوہ جانوروں پر بھی جو ہے آپ کی رحمت عام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا ہے، ساری انسانیت پر ایک نعمت کبریٰ بھیجا ہے آپ کو مبعوث فرما کر۔ کس طریقے سے کہ انسان جو کہلاتا ہے وہ بدن اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے، دو چیزیں جب ہوتی ہے تو ملتی ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ صرف بدن رہنے سے انسان نہیں کہلاتا، صرف روح رہنے سے انسان نہیں کہلا سکتا۔ تو بدن میں جب تک روح باقی ہے جو وہ انسان کہلائے گا، اور اس کے سارے حقوق اور ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوں گی، اس کے جو بھی حقوق ہے، مالکانہ حقوق، اس کے تصرفات وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور انسان کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی اس کے بدن سے روح نکل گئی وہ جو ہے انسان نہیں کہلائے گا۔ اب اس کے سارے جو حقوق تھے، جو ملکیت تھی، وہ سب کی سب منتقل ہو جاتی ہے بغیر اس کے کہے کے کہ کہیں اور چلے جاتی ہے وہ ملکیت۔ اب کچھ بھی اس کا حق باقی نہیں بچتا۔ لوگ اس کو انسان نہیں کہتے بلکہ میت کہتے ہیں۔ باڈی کہاں پر رکھی ہوئی کہا جاتا ہے، کیا نکل گیا وہاں سے؟ روح نکل گئی وہ بدن میں سے۔ تو وہ روح جو ہے اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ بدن کے پیچھے تو انسان بہت کوشش کرتا ہے،
بدن کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کو خوشنما بنانے کے لیے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے دنیا میں، لیکن روح کے لیے اس کی فکر زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامات انبیاء کرام کے ذریعے سے کیے ہیں، اور انبیاء کرام آ کر یہی کام کرتے ہیں کہ روح کی تربیت کرتے ہیں اور اس کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ انسان کو اگر وہ تربیت نہ ہو، ان کی اصلاح نہ ہو، تو پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ وہ جانوروں جیسے ہی کام کرنے لگ جاتا ہے اگر اس کی روح کی تربیت نہ ہو۔ بالکل وہ جیسے موذی جانور ہے، جو زہریلے جانور جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ویسا ہی کام انسان بھی کر سکتا ہے اگر اس کی روح کی تربیت نہ ہو تو انبیاء کرام آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کام تمہیں کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا ہے، تم کو انسانیت کے لیے مفید ہو جانا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف وہ بلکہ خود کی اپنی فکر کرنا اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کے بارے میں جو ہے اس کی اطلاع دیتے ہیں اور اس کی تیاری کرواتے ہیں انبیاء کرام۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ زمرے انبیاء میں سب سے اوپر کے درجے میں ہے، سید الانبیاء، امام الانبیاء بنایا گیا آپ کو، اسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یعنی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین معاشرے کی تعمیر کی، جو انسانی معاشرہ جو بنایا، اور جو تربیت آپ اپنی ذاتی نگرانی میں کی، وہ ایسا جو ہے انسانی معاشرہ بنا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز ہو گیا، فرشتوں کی صفوں سے بھی آگے نکل گئے وہ حضرات، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، ان کی اصلاح فرمائی تھی۔ تو یہ احسان ہوا انسانیت پر ساری، اور مومنوں پر تو سب سے زیادہ۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ احسان کو کس طریقے سے جو ہے کیا ذمہ داری کے طور پر نبھاتے ہیں وہ انبیاء کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے انسانیت پر، تو وہ کیسے نبھائے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تھی، فرائض منصبی جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسری یہ کہ ویزکیہم، سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ تلاوت کرنا قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تلاوت کرنا، دوسرے ویزکیہم، تزکیہ کرنا، پاکی اور صفائی کرنا، اور تیسرے یہ کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو ہے کتاب کی تعلیم کرنا اور حکمت سکھانا۔ یہ 4 ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھی۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو تھی وہ کتاب کی تعلیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ فرمایا کہ انہی میں سے بھیجا۔ یہ احسان اور ایک مزید احسان تھا انسانیت پر کہ انسانوں ہی میں سے بھیجا ہے، کسی اور جو ہے نسل میں سے نہیں بھیجا، کوئی اور جنس میں سے نہیں بھیجا، ورنہ لوگ مانوس نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر فرشتے کو جو ہے پیغمبر بنا کر بھیج دیا جاتا تو فرشتوں کی اتباع کون کیسے کر سکتا تھا، وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے بھیجا، اور وہی لوگوں میں سے بھیجا جن سے وہ مانوس تھے، یعنی ان کو سب سے پہلے جو مخاطب تھے ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، انہی کی زبان میں بھیجا، اور انہی کے لب و لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا مومنوں پر کہ ان کو جو ہے انہی میں سے ایک انسان کو ان کے لیے ہدایت دینے کا جو ہے ضمانت دی، ذمہ داری سونپی، اور پھر وہی زبان میں انہوں نے ان کو سکھایا اور سمجھایا، اور یہ 4 باتیں انہوں نے تعلیم کی۔ تو سب سے پہلی تعلیم یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ، کتاب کی تلاوت، کتاب کی جو یعنی سکھانے کا جو معاملہ ہے جو آگے آ رہا ہے اس میں۔ تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ کو جو دی گئی تھی کہ کتاب کی تعلیم، کتاب کی تعلیم میں کتاب کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن کتاب کو پڑھنا یتلو علیہم آیاتہ کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ایک فریضے کے طور پر۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بھی ایک الگ کام ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کتاب کو پڑھنا۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بھی جو ہے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنا دیتے، اور ایسا معمول صحابہ کرام کا بھی شروع سے رہا کہ روزانہ وہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کی جو 7 منزلیں ہیں اس میں سے یعنی عام طور پر صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ایک منزل روزانہ پڑھا کرتے تھے کم از کم، یا اس سے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو کتاب کی تلاوت وہ حضرات بھی کیا کرتے تھے،
اور اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کتاب کی تلاوت خود بجائے خود ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے اور ایک مقدس کام ہے۔ اس کے تعلق سے بعض وقت لوگوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں بعض وقت کہ صرف پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، یہ بات کبھی بھی نہیں کہنا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے اور باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ الف لام میم کو کہہ کر کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک الگ لفظ ہے۔ ہر ایک کے لیے 10 نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس طریقے سے اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملنے والا ہے۔ تو اس کے ثواب سے کوئی کسی کو محروم نہیں ہونا چاہیے اور اس سے غفلت اور اعراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کتاب صرف پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، تو کتاب کو پڑھنا بھی ایک نیکی ہے اور ایک عمل ہے بہترین اور باعث ثواب ہے، چاہے اس کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہو یا نہ سمجھ رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے اس میں خیر و برکت کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے اس میں سے پہلا فرض یہی تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، اس کے بعد دوسرا فریضہ آپ کے اوپر جو عائد کیا گیا وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا گیا، یعنی آپ تزکیہ کرتے تھے لوگوں کا۔ کس طریقے سے ظاہری اور باطنی جو گندگیاں انسانوں میں ہوتی تھی اس کو پاک و صاف کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ سب سے پہلا اور بڑا کام اس سلسلے میں یہ تھا کہ لوگوں کو شرک سے ہٹا کر، غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر توحید پر لانا اور ان کی اخلاق اور ان کے کردار کو پاکیزہ بنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ میں جو ہے وہی کام آتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ فرمایا اس کے بعد کتاب کی تعلیم۔ کتاب کی تعلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ جبکہ وہ سب اہل زبان تھے، وہ حضرات جو سب سے پہلے مخاطب تھے قرآن کے، عربی جاننے والے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عربی جاننا قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ایک فیکٹر ہے عربی جاننا۔ عربی جاننے سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، ہاں قرآن کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے عربی کے قواعد سے اگر آپ واقف ہیں تو، لیکن صرف عربی جاننے سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ایسے بے شمار موقع آپ کو قرآن میں ملیں گے، ایسے احکامات آئیں گے جو مبہم ہوتے ہیں، جو ہے سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا نہیں۔ سارے لوگوں کو، صحابہ کرام کو بھی آپ سمجھایا کرتے تھے، اس کے بعد ہی وہ لوگ سمجھ سکتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، اس کے باوجود بھی ان کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وحی مزید احکامات دیتے تھے، جو جس کے ذریعے سے آپ کے دل میں جو ڈال دیے جاتے تھے، اس کے ذریعے سے آپ امت کو قرآن کے وہ حکم سمجھاتے تھے جو الفاظ قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ وحی کا ایک دوسرا ذریعہ تھا جو اللہ تعالیٰ آپ کے قلب مبارک پر نازل فرماتے تھے۔ وہ مفہوم اس کو جو ہے آپ اپنے الفاظ میں عطا کرتے تھے اور ارشادات کے ذریعے سے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ والحکمہ، حکمت سے مراد زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم نے نبی کو بھیج کر ان کے اوپر احسان عظیم کیا کہ وہ اس کو جو ہے انسانیت کے درجے میں لے کر آ گئے اور بہترین انسان بنا دیے، ان کی روح کی تربیت فرما دی، اور یہ سارے کام کر کے ان کو جو ہے یہ بتلا دیا کہ ایک بہترین انسان کیسا ہو سکتا ہے، سارے انسانوں کے لیے مفید، اور پھر اپنی اخروی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں ان کو سکھلا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔